الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی میں انسان کو ناکام ہونے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے کے لیے بھیجا. اور اس کامیابی پر اللہ نے جو انعامات کے وعدے فرمائے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف بھی نہیں کر سکتا. اور جو اس نے ہمارے ساتھ وعدوں کے انعامات کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ انعامات اتنے اعلیٰ ہیں کہ انسان کی سوچ بھی قاصر، انسان کی نگاہ بھی قاصر، انسان کی چاہت بھی قاصر. ہماری ایک چاہت ہے جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، مکان دیکھ کر مکان کی، دکان دیکھ کر دکان کی،
لوگوں کا جاہ و جلال، روب، عزت عہدہ دیکھ کر اس کی ہمارے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو اللہ نے فانی کہا ہے۔ ایک نعمت جو ابد الآباد انسان کے پاس دائمی رہے گی، وہ مرنے کے بعد کی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے وعدے کیے مومنین کے ساتھ، جو بشارتیں دی ایمان والوں کو، وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ عام آدمی سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ اور ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آنکھ سے جو دیکھا اس کا یقین دل کے اندر بھی ہونا چاہیے، دل سے اقرار، زبان سے تصدیق کرتا پھرے۔ یا وہ ان حضرات کو لاجواب کر دیا گیا جو کہتے جی اندر ہونا چاہیے، باہر کا کیا، باہر کو ہم لوگوں کو تماشا دکھانا ہے، دکھلاوا دکھانا ہے۔ ایمان اندر ہونا چاہیے، نیکی کا جذبہ اندر ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کو نیکی بتلا کے تھوڑی کرنی ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار ہو اور تصدیق اس کی دل سے بھی ہونی چاہیے۔ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں نیکی کو ظاہر کر کے کیا جائے، اور بعض ایسے آتے ہیں کہ نیکی کو خاموشی سے کر دیا جائے۔ دونوں حالتوں میں اللہ نے کہ نبی نے منع نہیں کیا، دونوں حالتوں میں اللہ نے قبول کرنے کا اعلان کیا۔ ایک آدمی سب کے سامنے دیتا دکھلاوا نہیں تو ٹھیک ہے دیوے، اور ایک آدمی خفیہ طور پہ دیتا، اس کی نظر کے اندر یہ ہو کہ دکھلاوا آ جائے گا تو دیوے، اللہ قبول فرماوے۔ اصل جو ہے وہ اخلاص کا، نیت کا ہے کہ میری نیت اس حال کے اندر کیا ہو رہی۔ چار آدمی آگے، ان کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے میرا مزاج کیسا بنا، اور تنہائی کے اندر نماز پڑھتے میرا مزاج کیسا، معاملہ تو نیت کا ہے۔ صدقے خیرات کے اندر لوگوں کو دیکھ کر میرے دل کے اندر کیا بات آئی، اور تنہائی میں میرے دل میں کیا بات آئی، معاملہ تو یہ ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے، یہ کوئی باہر سے اس کے اندر چیز لا کے نہیں ڈالے گا۔ جتنا اس کی محبت کا تعلق مضبوط اور جتنا اس کے نبی کی اطاعت کا تعلق مضبوط ہوگا، انسان کا جذبہ اس کے اندر سے اتنا ہی باہر نظر آئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تعلق اور آپ کا جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ نبی کے سامنے بیٹا برداشت نہیں، ماں باپ برداشت نہیں، بیوی بچے برداشت نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود اور آپ کی حیات اور آپ کی جو ہے وہ آپ کا ساتھ وہ سامنے ہے تو ہر چیز قربان، جو چیز اندر ہے انسان کے وہ باہر آتی ہے۔ اللہ کی محبت انسان کے اندر ہو تو ظاہر ہوئے گی، بغیر پلاننگ کے، بغیر سوچے سمجھے جب بھی اس کی زبان سے نکلے تو اللہ ہی نکلے گا۔ ہائے مر گیا، اوے آئی، نہیں نکلے گا۔ جو چیز اندر ہوگی، نل چلاؤ، جو چیز پانی کے اندر، پائپ کے اندر اور ٹینکی کے اندر وہ چیز، یہ دل ٹینکی ہے ہماری، اس کا نل ہماری زبان ہے۔ جو یہاں پیسہ ہے، ماں ہے، باپ، بہن، بھائی، سب کی محبت ہے، یہ ٹینکی کے اندر ہے۔ نل چلاؤ تو ٹینکی کے اندر وہ اوپر لگی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اس ٹینکی کے اندر زنگ ہے، مجھے پتہ ہے اس ٹینکی میں کھارا پانی ہے، مجھے پتہ ہے کہ ملاوٹ ہوئی کوئی چیز گری ہوئی۔ جب تک نل چلا کے وہ چلو کے اندر پانی لے کر میرے منہ تک حواس خمسہ، ناک سونگے گا اور منہ کا ذائقہ زبان چکھے گی تو پتہ لگ جائے گا 1 لاکھ کی ٹینکی میں گدلا پانی، یہ ٹینکی بیکار ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی چیز اس کا دل ہے۔ اب دل کا اظہار زبان والے نل سے ہو رہا ہے، اب اگر تو اس کی زبان سے جس کی محبت دل کے اندر ہے، جو اندر بھرا ہوا وہ زبان سے اظہار ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ پلاسٹک کی ٹینکی بھی کارآمد ہے، اور اگر زبان سے اظہار کچھ اور ہو رہا ہے تو سمجھ لو اندر جو سونے کی ٹینکی ہے اسے چاندی کے ورق کو جھٹک دو پھر بھی نکارا ہے میرے۔ آج ہمارا حال یہی تو ہے کہ نل بڑا بہترین ہے، شاور سیٹ جو ہے ہزاروں روپے سے اوپر کا ہے، 20,000 روپے کا، لیکن اندر جو ٹینکی کے ساتھ کنیکشن ہے وہ بالکل بیکار ہوئی پڑی ہے۔ اچھا بھائی، عقل مند آدمی وہ ہے جس کو پتہ لگ جائے کہ ٹینکی میں زنگ بھر گیا یا ٹینکی میں جو ہے وہ ہرا پن آ گیا، ٹینکی جو ہے خراب ہو گئی، تو عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ وہاں سے تیزاب لے گا۔ عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ اس ٹینکی کے اندر اترے گا، اگر نہیں وجود کی وجہ سے نہیں اتر سکتا تو کسی بچے کو اتارے گا، اور پھر صابن سے اور پوچے سے اور اسی طریقے سے کپڑے سے اس ٹینکی کو صاف کرے گا، تو بیکار ٹینکی بھی صاف کرنے کے بعد کارآمد ہو جائے گی۔
اور اگر اس پہ گند پڑتا رہا، پرواہ نہ کی، تو ایک وقت آئے گا ٹینکی میں سے نکلنے والا پانی میرے عزیزوں امیروں غریبوں کے لیے جہاں لگی ہوگی سب کے لیے ناکارہ ہو جائے گا۔ تو خانقاہیں ٹینکی کو صاف کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں چلے جانا، جس طرح تیزاب سے اور صابن سے ٹینکی صاف ہوتی ہے، اس سے زنگ اتر جاتا ہے، تو اللہ والوں کی نظر اگر پڑ جائے، ایک ہوتا ہے نظر پڑ جانا، ایک ہوتا ہے نظر لگ جانا۔ اللہ والوں کی نظر پڑ گئی اور اللہ والوں کی نظر لگ گئی۔ نظر اچھی بھی ہے، نظر بری بھی ہے۔ چیز کو دیکھ کے کہہ دیا ماشاء اللہ، اور چیز کو دیکھ کے کہہ دیا ہائے، تو نہ اس کے کام کی نہ اپنے کام کی۔ ماشاء اللہ کہہ دیا، اسے نصیب ہوگا، اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی وہ چیز مقدر کر دے گا۔ تو آج اللہ سے دعا کر لو، اللہ کرے ہمیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے۔ ہاں، اللہ والے کی نظر لگ گئی تو سمجھ لو اندر کی ٹینکی صاف ہو جائے گی۔ پھر یہ کان کا نل، آنکھ کا نل، زبان کا نل، ہاتھ کا نل، منہ کا نل، پھر جہاں جہاں سے پانی آئے گا یہ پینے کے قابل بھی ہوگا، یہ اور کاموں میں استعمال کرنے کے قابل ہوگا۔ اگر ٹینکی کے اندر زرد، اور آج ٹینکی میں ہمارے زنگ لگا ہوا ہے، یہ ٹینکی کا پانی ہاتھ سے، گھٹنوں سے، پیروں سے جو نکل رہا ہے، یہ میں اللہ سے، اللہ کے گھر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، نبی جی کی تابعداری سے، یہ پانی، یہ زنگ جو اندر بھرا ہے، پانی ہے، زنگ آلودہ ہے، پانی ہے، گرد آلودہ ہے، محبت ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ ٹینکی زنگ لگی ہوئی ہے۔ اگر اس میں سے زنگ اتار دیں گے تو اللہ کی قسم اللہ وہ ایمان کی ترقی عطا فرمائے گا جو اللہ نے قرون اولیٰ میں صحابہ اکرام کو اللہ نے ترقی عطا فرمائی۔ میرے 13 سال تک صحابہ کے اندر کی ٹینکی کو صاف کیا، 13 سال تک، پھر 10 سال بھر دیا، سارے حکم آ گئے۔ اب پتا تھا اس ٹینکی کے اندر اتنے لیٹر پانی کی گنجائش ہے، تو پھر اللہ نے بھی نل کا امتحان نہیں لیا، اللہ نے بھی ٹینکی کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں ٹینکی دیکھوں گا اندر سے، کہیں سے لیکیج، کہیں سے سوراخ تو نہیں ہے، پوری بھری پڑی ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا، یعنی اندر کی ٹینکی کو دیکھا، جب دیکھا چاروں طرف سے سیل پیک ہے، قلوبہم للتقوی، پھر اللہ نے ان کے ایمان کی، اللہ نے ان کے تقوی کا اعلان آسمانوں پہ کیا۔ محمد جو تیرے یاروں کا ایمان ہے، عبداللہ بن مسعود اکیلا ایمان والا، عبداللہ بن مسعود اس کا ایمان ایک پلڑے میں، اور ساری کائنات کے انسانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیں، تیرے اس دبلے پتلے صحابی کے ایمان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرا آج ہمارے نل بہت بہترین ہیں۔ آپ کسی کے یہاں واش بیسن پہ جاتے ہیں، آپ کسی کے یہاں میرے عزیز و باتھ روم میں جاتے ہیں، تو نل کا، کموڈ کا، فلش کا سیٹ دیکھ کر آپ کی جان نکل جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں یار اس کی میڈ ان کو پڑتا ہے کہاں سے؟ جب آپ نل چلاتے ہیں، کھارا پانی میں سے باس آتی ہے، یا پانی کا ذائقہ گدلا گدلا ہوتا ہے، پھر وہ نل کی اہمیت نہیں رہتی، اندر سے نکلنے والے قطرے کی اہمیت ہے۔ اچھا اور بات بھائی، استنجے کے لیے باتھ روم میں چلے گئے اور نل 1000 کا لگا ہوا، 10,000 روپے کا سیٹ لگا ہوا، اب جب آپ نے استنجے کے لیے لوٹا بھرنے کے لیے نل کھولا تو پانی کوئی نہیں، تو کیا اس نل کی اہمیت رہے گی باقی؟ کنیکشن کے ساتھ جو پانی کا کنیکشن موٹر اور بور کے ساتھ جڑا ہوا، اس کی اہمیت ہے۔ میرے چاند اوپر کی جتنی مرضی ٹیپ ٹاپ کر لیں، ہر آدمی اس کی پرسنالٹی سے پہچانا جاتا ہے۔ لوگ کی کہتے ہیں کپڑے سے چنگے پا لیا کر، کیوں؟ بندہ اندر سے گندا ہو، چلے گا؟ زانی کا زنا اس کے کپڑوں کی چمک دمک سے چھپتا ہے، شرابی کی شراب چھپتی ہے، اس کا نشہ چھپتا ہے، بے دین کی بے دینی اس کی پرسنالٹی سے چھپ رہی ہے، تو اس کے ظاہر نے اس کے باطن کو چھپا رکھا ہے۔ اور چلو کم از کم ہمارا نل تو صاف ہونا چاہیے بھائی، ہمارا نل تو صاف ہونا چاہیے۔ یہ سر کے اوپر میرا ٹوپی ہے، اس کو اٹھائیں اور پلٹ کے دیکھیں، میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان ٹرکی، میڈ ان انڈیا، میڈ ان برما۔ جوتا لینے کے لیے جاؤ، تلوے کے نیچے دیکھیں گے سب سے پہلے میڈ ان تھائی لینڈ۔ پاکستانی کو پسند کرے گا؟ میڈ ان ہے پاکستانی، نسب پاکستانی، حسب پاکستانی، خاندان پاکستانی، قومیت پاکستانی، شخصیت پاکستانی، لیکن پاکستان کی چیز کو کوئی پسند کرتا ہے؟ 2 نمبر دڑا مال، 2 نمبر۔
حالانکہ سب نہیں کرتے لیکن ہے. امریکہ کی چیز پاکستان، برطانیہ کی چیز پاکستان، بنگلہ دیش کی چیز ہم نے ٹوپیاں پہن رکھی ہیں، پاکستان کی بنی، میڈ ان بنگلہ دیش. خواہ وہ پاکستان کی فیکٹری میں بنی، خواہ تمہارے پیر محل میں بنی ہو، خواہ ہمارے حفظ آباد میں بنی ہو، لیکن اس کے اوپر کی چپ نے اس کے ظاہر اس کے باطن کو چھپایا ہوا ہے. اس کے ظاہر نے، اس کی پیکنگ نے اس کے اندر کو. تو کیا خیال ہے کپڑے کے اوپر جو پٹی میڈ ان جاپان، جوتا میڈ ان اور کرتا میڈ ان، اور پھر جو ہے وہ ٹوپی میڈ ان، کراکری کا سامان میڈ ان، ہر چیز. اتنے سارے غلام رسول بیٹھے ہو جو ابھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکلے گا اور میرے سمیت سب کہیں گے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم کون سے میڈ ان ہیں بتاؤ؟ ہم کون سے میڈ ان ہیں بتاؤ؟ آپ کون سے میڈ ان ہو؟ آپ کون سے میڈ ان ہو؟ آپ کون سے؟ میں کون سا میڈ ان ہوں؟ میری میڈین میری میڈین میری پہچان میرا ظاہر کرے گا. ریکسن کا جوتا لیدر کے ڈبے میں ڈال کر لیدر والی دکان پہ رکھ دے اور پیور لیدر کہہ دیں، اس کی چپ اس کی چٹ کو دے کر اچھا بھلا آدمی نہیں پہچانے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے ریکسن بھی لیدر کی شکل میں تبدیل ہو گیا. تو میرے چاند اپنی صورت، کردار، سیرت کو میڈ ان مدینہ بنا لیجئے تاکہ قیامت کے دن میڈ ان مدینہ ظاہر آ جائے. سفارش مصطفیٰ کر دیں گے، مغفرت کے دروازے پروردگار عالم کھول دے گا. میرا یہ میڈ ان مدینہ ہے اس وقت، یہ میڈ ان مدینہ ہے، یہ میڈ ان مدینہ ہے. سر ڈھکا ہوا، داڑھی، بڑی یہ میڈ ان مدینہ ہے. سنت کے مطابق کرتا شلوار. میرے بھائیوں امتی ہیں، دشمن نہیں. عبداللہ بن سلول کی اولاد نہیں، عبداللہ بن رئیس المنافقین کی اولاد نہیں، ابی ابن خلف سے ہمارا تعلق نہیں، ابو جہل ہمارا چاچا ماما رشتہ دار نہیں ہے. ہمارا تعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عائشہ، خدیجہ، حفصہ ہماری روحانی اماں، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم ہماری روحانی بہنیں ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارا روحانی ماموں ہے، اور حسنین کریمین ہمارے روحانی بھائی ہیں. بتاؤ کس طرف سے ہمارا تعلق مدینے کے ساتھ نہیں ہے؟ جب ہر طرف سے میڈ ان مدینہ ہے تو کردار بھی مدینے والا ہونا چاہیے، گفتار بھی مدینے والی ہونی چاہیے. ہمیں میڈ ان مدینہ بننا پڑے گا. خواہ کسی بھی نظریات، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، میڈ ان مدینہ بننا پڑے گا. تو میڈ ان جب مدینہ بنیں گے تو ہمیں بات بھی مدینے والے کی کرنی پڑے گی اور اقرار بھی مدینے والے کی بات پہ کرنا پڑے گا. قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. آئے تیرے پاس دیہاتی اور چرچے کے ایمان والے محبوب، آپ ان کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، تیرا رب ان کا باطن دیکھ رہا ہے. ان کو جو تم ایمان لے کے آئے ہو تمہارا کوئی ایمان قبول نہیں. ولیکن قولوا اسلمنا. اگر تم نے غلامی کرنی ہے تو صرف نام کے غلام نہ بنو، محمد کی پوری سیرت کے غلام بنو، تب عرش والے کے دربار میں تمہارا ایمان قبول ہوگا. ہر ایک مسلمان کے دروازے پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی، ہر ایک مسلمان کے دروازے پر. اگر یہ آیت نہ لکھے کیا مسلمان نکل آئے گا؟ ہر ایک کی دکان پر آیت کریمہ اور طرح طرح کی تسبیحات لکھی ہوئی، وظیفے نہ لکھے تو مسلمان نکل آئے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ اس نے اپنے ایمان کا اظہار ان پینافلیکس، ان قدموں کی صورت میں کیا. تو جس طرح دکان ایمان والے کی پہچان کروا رہی ہے اور مکان قرآن کی آیت پہچان کروا رہی مسلمانوں کا مکان ہے، تو اپنے ظاہر کو بھی محمدی بناؤ، اپنے ظاہر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناؤ، تاکہ کافروں میں، یہودوں میں، نصارہ میں، ہندوؤں میں، حتیٰ کہ میدان محشر میں کھڑے ہو جہاں 1,20,000 صفیں تمام امتوں کی ہوں اور تمام نبیوں کی امتوں کی صفیں ہوں، اس کے اندر ہمارا کردار ظاہر ہونا چاہیے کہ اپنے تو اپنے دور کے دیکھ کے کہہ دیں یہ محمد کا غلام میڈ ان مدینہ جا رہا ہے. میرا اس وقت میرے عزیزو ملک آفت کی زد میں، انسان سمیت جتنی مخلوق اللہ کے شکنجے میں. انسان تو دور کی بات، ہندو، کولی، بھیل دور کی بات، مسلمان تو دور کی بات، جانوروں کو بھی گھونسلے بنانے کی جگہ نہیں مل رہی. چوپاؤں اور مویشیوں کے لیے کھونٹے کی جگہ انہیں باندھنے کے لیے نہیں مل رہی. ہر بندہ آفت کی زد میں.
परसों तरसों एक जगह बैठे थे, वो कहने लगे सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद लेके गए। मौलाना इतनी नफरत दिल के अंदर बैठ गई, इतनी नफरत बैठ गई, दिल कर रहा है कि दोबारा इनकी इतनी चंदा मांगे ही ना। पानी में डूबे घर, खड़े होते हैं तो टांगे पानी में, गाड़ी चलती है तो टायर पानी में, अगर चरपाई बिछाएं तो पावे पानी में, लेकिन अब भी अल्लाह की नाफरमानी नाच गाना बेहद उरूज पर है कि अजाब के अंदर मुब्तला होकर भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे। तो फिर बताओ अजाब टलेगा नहीं, फिर दोबारा सुनामी का ऐलान हो चुका। तुम्हारे मुल्क के अंदर ऐसे कानून पास हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके दरखास्त दो, अगर लड़का लड़की बनना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट लिख के दे दे ये लड़की है तो सिर्फ लिबास बदल कर, शबाहत बदल कर वो औरतों में बैठ सकता है, वो शबाहत बदल कर मर्द से शादी कर सकता है, वो अपने नाम बदल कर, पेपर अपने बदल कर वो औरतों की महफिलों में जा सकता है। हत्ता के मोटरवे के ऊपर, हत्ता के हाईवे के ऊपर जो औरतों के अलग पर्दे के टॉयलेट बने हुए हैं तो वो आदमी सुप्रीम कोर्ट से लिखवा कर वो औरतों के बाथरूम में जा सकता है। अगर कोई औरत अपना जिन्स कागजों के जरिए तब्दील करना चाहे तो मेरे चांद मेरे प्यारो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और जाकर हल्फनामा दे और दरख्वास्त दे कि मैं औरत नहीं मर्द बनना चाहती हूं, तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उस पर दस्तखत कर दे, जजेस फैसला दे दे तो फिर वो औरत मर्द बन सकती है, फिर वो औरत औरत से शादी कर सकती है, फिर वो औरत मर्दों के इख्तिलात की जगह पे जा सकती है, वो औरत मर्दों की महफिलों में जा सकती है, वो औरत मर्दों के बाथरूम में जा सकती है, वो औरत मर्दों के जगह महफिलों में जाके बैठ सकती है। बताओ ये क़यामत नहीं तो क्या है। लोगों ने बजाय तौबा करने के 2018 के अंदर ये बिल मंजूर हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक 18,000 लोगों ने अपना जिनसे ताल्लुक तब्दील कर लिया। मेरे से ये इस्लामी मुल्क है। मुखन्नस हिजड़ों खुसरों के लिए आया था ये कानून कि वोट का हक, माशरे में इनको रहने का हक, पाकिस्तानी होने का हक, इसका नाजायज फायदा उठाया अल्लाह की मखलूक के नाफरमानों ने। कौन थे? तेरे मेरे भाई, तेरे मेरे रिश्तेदार, कौन है? तेरे मेरे साथ ताल्लुक रखने वाले इस मुल्क के अंदर जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सहाबा का दिफा इस मुल्क में, खत्म नबूवत की चौकीदारी इस मुल्क में, मदारिस का निज़ाम इस मुल्क में, मसाजिद का खुलेआम इंतज़ाम इस मुल्क में, अजान खुलेआम इस मुल्क में, जलसे सूरत सीरत किरदार के इस मुल्क में। कितनी बड़ी खुदा की लानत लाने की दावत हो रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, हुजूर के आशिक सबसे ज़्यादा इस मुल्क में, गुलाम मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा इस मुल्क में, सहाबा के नाम पर नाम रखने वाले सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर। लेकिन कितनी बदबख्ती लानत बरस रही है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाला अल्लाह की तख्लीक का इनकार कर रहा है। मेरा जो अल्लाह ने मुझे बनाया, मैं वो बनने को तैयार नहीं। औरत मर्द बनना चाहती है। आज आपने हालत देखी, अल्लाह अकबर, जब हमारे माशरे के अंदर मेरी बेटी जब बाहर निकलती है, क्या मुझे आप, चलो मुझे नहीं आती, आपको तो शर्म आती है कि नहीं? फिर देखते क्यों? किसकी आंख बंद होती है? जो मेरी बेटी, अल्लाह ना करे मुझे मौत आ जाए वो दिन देखने से पहले, जो मेरी बेटी लिबास पहन के निकलती है, मैं गैरतमंद कहलाने के काबिल हूं? मुझे बताओ भाई, आप मेरे दुश्मन या मैं आपका दुश्मन? या मैं कुरान हदीस से हट के बात कर रहा, या मैं आपकी इज्जत नफ्स पर हाथ डाल रहा? आपका दिल करता है हमारे अंदर गैरत बाकी रहती है, जो हमारी बच्ची गैरों के सामने जब घर से निकलकर स्कूल बैग हाथ में लेके चलती है, उसका दुपट्टा उसे फातिमा कहलवाता है, उसका दुपट्टा उसे ज़ैनब खदीजा कहलाता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बच्ची तो दूर की बात, औरत अपनी खामिद की बगैर इजाज़त के बाहर घर निकलती है, क़यामत का दिन होगा, कैसी औरतें लाई जाएंगी जिनके पैरों को उनकी गर्दनों के पीछे बांधा हुआ होगा। लोग अर्ज़ करेंगे या रसूलल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया जाएगा ये वो बदबख्त औरतें हैं जो अपने मर्द की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकल जाया करती थी। रोक के देखो, समझाओ अंदर बैठी मेरी बहन को, जितनी जुमा पढ़ने आई इनको समझाओ। तो कहेंगे मौलवी साहब दौर देख रहे हो,
اگر دور میرے عزیز و جدید آ گیا، کیا میں اپنے باپ کے نام کو بدل دوں گا؟ کیا میں اپنے ابا کے نام کو بدل دوں گا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اپنے نام کے ساتھ 2 باپ کے نام لکھوا لے، شاید اس کی غیرت بچ جائے۔ جو مالک کائنات کے حکم توڑ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کی غیرت باقی نہیں رہتی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب یہ آیت قرآن پاک کی آئی، اللہ اکبر، جناب سیدنا صدیق اکبر کو پیغام مل گیا۔ حضرت بلال کو کہہ دیا جا کے مدینے والوں کو یہ پیغام سنا دے کہ آج کے بعد تم نے بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورتیں آ کے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پیغام بھیجا، اے بلال، اللہ کی عزت کی قسم ہم گھر سے کپڑا نہیں لے کے آئی، ہمیں کیا پتا تھا پردے کا حکم آ جائے گا، ہم اپنے گھر سے چادریں لے کے نہیں آئی۔ کملی والے سے پوچھ لے کہ گھر جا کے چادریں لے آئیں، اپنے گھر سے چادریں منگوا لیں۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کے مخالف قدم اٹھ جائے گا تو یہ قدم سب ہمارا جہنم کی طرف جائے گا۔ پوچھ کیا اتنی اجازت ہے کہ گھر سے چادر لے آئیں جا کے؟ مگر فرمایا نہیں، آج جب خدا کا حکم آ گیا، فرمایا اتنی بھی گنجائش نہیں کہ گھر جا کے چادر لے آؤ، بلکہ جب سے گھر سے چادر منگوا کر اپنے وجود کی پیر کی جتی بھی نہیں ڈھانکو گی، تب تک تمہیں باہر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ کیلا میرے عزیزوں میز کے اوپر پڑا ہو، انگور تمہارے سامنے لا کے رکھ دیو، اس پر مکھیوں کا جتھا آ کے بیٹھ جائے، سمجھدار آدمی تو کیا پاگل بھی اس کیلے کو ہاتھ نہیں لگائے گا کہ مکھی نے یہاں پوٹی کر دی، مکھی نے یہاں داغ ڈال دیا۔ تو میرے عزیزوں، اگر تیرا کیلا تیرے لیے، تیرا سیب، تیرا انگور کا دانہ تیرے لیے اتنا قابل دید بن جاتا ہے، اتنا تیرے لیے میرے عزیز و قیمتی بن جاتا ہے، تو جس عورت کے پیر پر، کردار پر، چہرے پر، صورت پر، سیرت پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہوں، اس عورت کو ان گندی مکھیوں کے سامنے جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ آؤ تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا حصہ سناؤ۔ شادی کا 3را دن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولیمہ ہو چکا۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ سسرال گئی ہوئی ہے۔ وہ ابا جو ہر نماز میں بیٹی کا پردہ گھر کا اٹھا کے دیکھتا ہے اور بیٹی کا چہرہ دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ رحمت والے نبی سے عرض کیا، کملی والے کیا بات ہے، جب آپ نماز کے لیے جاتے ہو تب بھی، واپس آتے ہو تب بھی آپ سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، پھر یہ میری بیٹی فاطمہ، اللہ کی کبریائی کی قسم، مکے والے مجھے پتھر مار کے لہولہان کرتے ہیں، مجھے انگ میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہوں میری ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ سگی بیٹی جسے زندگی کے 15-16 سال اپنے ساتھ سینے سے لگا کے رکھا، جب وہ بیٹی جدا ہو کر سسرال کے اندر چلی گئی، 3را دن گزر گیا، اتنے بیتاب ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کون؟ کا تیرا ابا۔ کہ ابا جی اندر آ جاؤ۔ فرمایا بیٹی تو باہر آ جا، تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے تجھے نہیں دیکھا، آج تیری جدائی میں تیرا ابا بیتاب ہے، آ جا، جب سے تو میرے گھر کو چھوڑ کے گئی میرا ویڑا، میرا آنگن سننا ہو گیا، فاطمہ میرے ویڑے میں آ کے بیٹھے گی، اللہ کی رحمت پہلے برس رہی اور برسنے لگ جائے گی۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان ذرا اندر تشریف لے آؤ۔ رحمت کائنات اندر تشریف لے گئے۔ اما فاطمہ کہتی ہیں میرا کچا سا مکان تھا، حضرت علی جس مکان میں مجھے بیاہ کے لے کے گئے تھے، اس کی کچی دیواریں، اس دیواروں سے مٹی بار بار بھر کے زمین پہ گر رہی تھی، فرش کچا تھا، ہماری تنگ دستی اتنی تھی، ہمارے پاس نیچے بچھانے کو کپڑا کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنے ابا جان کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ابو ناراض تو نہیں ہوں گے میں آپ سے ایک بات کہہ دوں؟ کہ جی میری بیٹی کہہ دے۔ کہ میں نے عرض کر دیا ابا جان علی گھر پہ نہیں ہے، جب تیرے گھر میں تھی تیرا حق میرے پہ زیادہ تھا، یہ آپ نے مجھے بتایا، اب علی کے گھر کے اندر آ گئی، آپ نے تو کہا تھا اب ابا جب تک علی اجازت نہ دے تجھے روٹی کھانے کی اجازت نہیں، گھر تو نکلنے کی دور بات ہے، ابا آپ حکم فرماؤ تو آپ کے ساتھ چلی جاؤں، مگر نہ ابا آپ کو کہہ نہیں سکتی، لیکن میرا جی چاہتا ہے آپ انتظار کرو، علی آئیں گے میں آپ کی بات اس کے آگے رکھوں گی، اگر علی نے ہاں کر دی تو تیرے ساتھ چلے جاؤں گی، اگر علی نے نہ کر دی تو ابا خدا کے واسطے آپ برا نہ منانا۔ نبیوں کا سردار جبرائیل جس کے دروازے پہ کھڑا رہے، اقصا کے اندر 1,24,000 فرشتے جس کے انتظار میں کھڑے رہے، 7 آسمان کے فرشتے، اللہ جس کے دیدار کا مشتاق مند ہو، اللہ جسے کہ محبوب آجا اپنا دیدار کرا۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میرا ابا او اللہ اکبر انہی رحمت والی چادر کے ساتھ دیوار کے ساتھ سہارا لے کے بیٹھ گیا، دیوار کی مٹی میرے ابا کے کپڑوں کو لگنے لگی، میرے ابا جان کچی زمین کے اوپر بیٹھے تھے۔ اس دن علی بھی اتفاق سے دیر سے آئے، میرے ابا نے یوں نہیں کہا جب علی آئے گا تو مسجد میں بھیج دینا، بیٹی والو اللہ کی قسم جھر جھکانا پڑتا ہے، تب بیٹی کے گھروں کو اللہ آباد فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر میں تشریف لے کے آئے، رحمت عالم کے چہرہ انور کو دیکھا، اللہ اکبر کہنے لگے فاطمہ ابا جان کیوں آئے ہیں؟ جب ساری بات سنائی علی کی زبان رک گئی، جسم تھر تھر کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کملی والے فاطمہ نے آپ کو میری وجہ سے انتظار کرایا، معافی دے دو، جب تک تو معافی نہیں دے گا لگتا اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، میری مجال میں آپ کو انتظار کراؤں، آپ کی بیٹی علی بھی تو آپ کا بیٹا لے جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی کو ہاں نہ نہیں کرے گا یا گھر سے نہیں جائے گی۔ حضرت علی نے اشارہ کیا فاطمہ کپڑے تیرے پیچھے میں لے آؤں گا، تیرا چولا بستر میں لے آؤں گا، اپنے باپ کو ایک سیکنڈ انتظار نہ کرانا۔ رحمت والے نبی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکلنے لگے، حضرت علی سامنے آ گئے اور یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا رسول اللہ جاتے جاتے میرے واسطے دعا ہی کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا علی کیا دعا کروں؟ کہ کملی والے اللہ نے جو فاطمہ کو کردار عطا فرمایا، اللہ قیامت کے دن اس کی برکت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم فرما دے۔ ہے ہمارے گھر کا مزاج ایسا؟ روک کے دیکھو جا کے، فوراً کہے گی ماں کے کہنے پہ کہہ رہا ہے، باپ کے کہنے پہ کہہ رہا ہے، یا اولاد پر یا تو اپنی تربیت نہیں ہو رہی، اپنی صحت کا بیڑا غرق ہو گیا، بچوں کا کیا سوچیں گے بتاؤ؟ ہر گھر کے اندر نفرت کی، اولاد کی نافرمانی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ 20-25 سال کا جوان تو دور کی بات ہے میرے عزیزو، آج 5 سال کا بچہ بھی ماں کے کہنے پہ بستر پہ آ کے نہیں لیٹتا ہے۔ میں نے خراب کیا، آپ نے خراب کیا، ہماری لاپرواہی نے ہمارے بچوں کے مستقبل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ایک دفعہ بھی صبح سے لے کر شام تک اپنے بچے سے نہیں پوچھتے، پوچھنے کی ہمت ہو، میرا کردار اچھا ہو تو میں بچے سے پوچھوں، میرا کردار ہی 2 نمبر ہے، میں اپنے بچے کو کیا پوچھوں گا؟ جب مجھے اپنی غیرت کا خیال کوئی نہیں، مجھے اپنی عزت کا خیال کوئی نہیں، میں اپنے بچے کو غیرت کا سبق کہاں سے دوں گا؟ جب میرے موبائل کے اندر کتنی لڑکیوں کے نمبر ہوں گے، میں اپنے بچے کو غیرت کہاں سے سکھاؤں گا؟ جب میرا بچہ مجھے دکان پر بیٹھتا جھوٹ بولتا دیکھے گا، 2 نمبری کرتا دیکھے گا، ناپ تولتا دیکھ کے میں کمی کرتا دیکھے گا، یہ میرا بچہ رب اکبر کی قسم ہے ہمیں دنیا کا بدماش تو بن کے دکھائے گا، ولی اللہ بن کے ہمارا بچہ نہیں دکھائے گا۔ بہت علم کے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، یونیورسٹیاں ہمارے پاس، کالج ہمارے پاس ہے، اسکول ہمارے پاس ہے، مدرسے ہمارے پاس ہے، لیکن میرے عزیزو خدا کی قسم کردار بنانے والی مشین ہماری خراب ہو گئی۔ پڑھائی ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، آپ پیر محل کے بازار میں نکل کے دیکھ لو، اتنے بڑے بڑے کالج کے اوپر کالج کے پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی پینا فلیکس لگی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے 1050 نمبروں میں سے 1049 نمبر لے لیے، 900 میں سے 898 نمبر لے لیے، اول پوزیشن لے لی، پورے ضلع بھر میں اول آ گیا۔ لیکن 10ویں کلاس کا طالب علم ہے جس نے 1050 میں سے 1045 نمبر لے لیے، اسے اپنے سامنے آ کے کھڑا کرو، خدا کی قسم اس کے پاس علم کا پہاڑ تو ضرور ہے، لیکن ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو بہن بہن نہیں رہتی، ماں ماں نہیں رہتی، باپ باپ نہیں رہتا، رشتہ داری نہیں رہتی۔ میرے عزیزو بتاؤ یہ تعلیم آپ کو مجھے کامیاب کرائے گی کہ ناکام کرائے گی؟ میں منع نہیں کرتا آپ کو دنیائی تعلیم حاصل کرنے سے، جتنی اللہ نے وسعت عطا فرمائی، جتنا اللہ نے پیسہ عطا فرمایا، جتنا اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے مال عطا فرمایا، آپ اپنے بچوں کو جہاں تک پڑھا سکتے ہیں پڑھا دیں، لیکن رزلٹ بھی تو دیکھیں کہ میرا بچہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود میرا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں لے کے جائے گا کہ جنت میں لے کے جائے گا؟ کون سی ایسی نیکی ہے جس نیکی کا آج آپ کو مجھے پتہ کوئی نہیں؟ یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرنا آپ کو مجھے پتہ ہے، فقیروں کو کھانا، مسکینوں کا خیال کرنا آپ کو مجھے پتہ ہے۔ میرے عزیزو اپنی آخرت مرنے کے بعد جنت ہے جہنم ہے آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے۔ موبائل والے ہو، کمپیوٹر والے ہو، سرچ کرتے ہو، پوری دنیا آخرت کا حال آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔
لیکن جو قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کریم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. وہی ہے نا، وہی کلا، ہرگز، ہلکے ہرگز، وہی لوگ ہیں یہ. کلا بل لا تکرمون الیتیم، جو یتیم کو دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھا لیا کرتے تھے، وہی ہو نا تسی، وہی ہو. بہن نے بلایا تھا کہ آج تیری بھانجی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، باپ تو مر گیا، ماما تو ہی بڑا ہے، تو ہی باپ بن کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. اللہ اکبر. تو آخری وقت آیا تھا، پوری برادری انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، اور تو آیا، تو نے اپنے موبائل کی چمک سے، اپنے کپڑوں کی چھلمل سے تو نے آ کر اللہ اکبر باتوں باتوں میں اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو شرمندہ کیا تھا. وہی ہے نا تو. تیرے بیٹے کی شادی تھی، ہزاروں کا مجمع، بدماش بھی تھے، دیندار بھی تھے، دنیا دار بھی تھے، انسانیت کے قاتل اونچی میزوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ایک فقیر دروازے پر آ کے کہتا تھا اللہ دے ناتے مینوں بچا وا سالن دے دے. اس وقت چھوٹی اس کے گٹے میں مار کے تو نے سجا دیا. وہ یہ نہ تو آیا نا میرے پاس. غریب رشتہ داروں کو اپنے فنکشن کے اندر اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں بلاتے کہ میری پرسنالٹی کے اندر کمی آ جائے گی. جب وہ ملا کے گا چاچا جی بول گیا سی یاد نہیں رہا، روٹی تے تیرے گھر آ گئی سی نا، روٹی تے بھیج دیتی سی نا، اور چل میں تینوں دعوت کھلا داں گا. اللہ فرمائیں گے قیامت کا یقطعون ما امر اللہ. یہی ہے نا جو میرے امر کو توڑا کرتا تھا. یہاں کھڑا ہو، یہاں کھڑا ہو. آج میں کسی علاقے میں جاؤں گا، میرا یار میرا ہاتھ پکڑ کے کہے گا یہ عبد الحنان صدیقی ہیں، خطیب پاکستان ہیں، فلانی جگہ سے آئے ہیں. میں کہوں گا فلانی جگہ سے آئے ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے. بہت اچھا اپنے زمانے میں، بہت اچھا. قیامت کے دن میں اللہ تعارف کرائیں گے. میں کہوں گا جی، اللہ کہیں گے پہلے ادھر آ، پہلے میری تو سن کے جا. اللہ پاس کھڑیں گے، پھر کھڑا کریں گے، پھر کہیں گے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ وہی ہے نا جو مال جمع کر کر کے رکھتا تھا، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتا تھا، سٹاک مال رکھتا تھا. مخلوق فاقوں پہ چل گئی تھی، ٹکڑوں کے لیے مخلوق ترس رہی تھی. تیرے گھر کے ہاٹ پاٹ کی روٹی تیرے چھتوں پہ تو سوکھتی تھی، کسی بھوکے کے پیٹ میں نہیں جاتی تھی. آج دنیا کیا تجھے پہچان کرائے گی؟ میں رب اپنے بندے کا خود پہچان کرواؤں گا. یہ وہی ہے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اولاد کے مستقبل کے لیے مال جمع کر رہے ہیں، لیکن اتنا بھی پتہ نہیں جن کو میں مال دے دے کر گاڑی بنگلہ کار دے کے جاؤں گا، ان کی گاڑی کا رخ کبھی قبرستان کی گلی کی طرف بھی نہیں ہوگا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. جب ہم زمین کو سمیٹ دیں گے، آج 7 بر اعظم تجھے نظر آتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب تجھے نظر آتے ہیں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. جب سمیٹ کر یوں کر کے مٹھی بنا دیں گے، روڑی بنا دیں گے. یہ وجاء ربک والملک صفا صفا. جب تیرا رب آئے گا فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن. ہر ایک سب باندھ کے کھڑا ہوگا، فرشتوں کی بھی چیمی کرنے کی جرت نہیں ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام بھی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام بھی، آدم علیہ السلام بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. کہیں گے بابا آدم سر کیوں نہیں اٹھاتا؟ کہ مجھ سے لغزش ہو گئی تھی. اللہ اکبر. میں 40 دن ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا رہا، لیکن آج خدا کے دربار میں سر نہیں اٹھا سکتا. ابراہیم علیہ السلام بھی سر نہیں اٹھائیں گے، یونس علیہ السلام بھی. میرے عزیزوں کوئی پیغمبر سر نہیں اٹھائے گا. ایک ہستی ہوگی، اچانک میدان محشر میں رونے کی آواز آئے گی. دنیا دیکھے گی کون ہے، جواب ملے گا محمد الرسول اللہ. یا محمد ارفع راسک. اے میرا محمد اٹھا سر. سل توتی. مانگ کیا مانگتا ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا میں یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاؤں گا.
اور میرا رب مجھ سے پوچھے گا ہنستا کیوں نہیں؟ میں کہوں گا کیسے ہنسوں جس کی امت کے لیے جہنم کا دروازہ کھل گیا، اس محمد کے چہرے پہ ہنسی کیسے آئے گی؟ اللہ جل شانہ میرے عزیزوں فرمائیں گے محمد بتا کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ آج مجھے بیٹی یاد نہیں، آج مجھے حسن حسین یاد نہیں، آج مجھے میری خدیجہ عائشہ یاد نہیں، آج مجھے گنہگار امتی یاد آ رہا ہے۔ محبوب بتا کہ میں نے تیرے سے وعدہ نہیں کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، بتا آج کیا مانگتا ہے؟ محبوب پھر سر سجدے میں رکھ کے کہیں گے یا اللہ میں آج تیرے سے مانگتا ہوں میرا امتی تیرے سامنے آئے، دیکھنا میرا کام ہے ہاتھ اٹھانا، میرا کام ہے جنت کے دروازے کھول دینا، تیرا کام ہے۔ اور یارو اتنی بھی بغاوت اچھی نہیں ہوتی۔ جو جانور سب سے پیارا پالتو جانور ہو، جب وہ بغاوت کرنے لگ جائے تو اسے منڈی کے اندر بیچنے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ ہم جانور تھے میرے عزیزو، جانور تھے، اللہ اکبر، انسانوں کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ہاں ہم جانور تھے میرے عزیزو، بیوہ عورت کا کوئی معیار نہیں تھا، نکاح جیسا کنسپٹ ہمارے ذہن میں کے اندر تھا ہی کوئی نہیں۔ بیٹی باپ کے نزدیک بیٹی نہیں ہوا کرتی تھی، رکھیل ہوا کرتی تھی، بھائی کے نزدیک بہن میرے عزیزو اللہ اکبر آوارہ ہوا کرتی تھی۔ یہ رشتے کس نے آ کر سمجھائے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہی حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی اللہ اکبر عدی بن حاتم کو جا کے کہا تھا بڑے بڑے بادشاہ دیکھے لیکن محمد جیسا میں نے بادشاہ نہیں دیکھا، میں نے درباروں میں لٹتی عزت دیکھی لیکن اس دربار کو دیکھ کے آئی ہوں جو عزت لوٹی نہیں جاتی بلکہ عزتوں کو تحفظ کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پاس کھڑے تھے، کہنے لگے اب بھی تجھے نبوت کے گھرانے کا حال دیکھ کر، فاطمہ کی چوکھٹ پہ رات گزار کر اب بھی تجھے پتہ نہیں آئی، اب بھی تل کو بادشاہ کہہ رہی ہے؟ رب اکبر کی قسم بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ عدی بن حاتم کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی، ان کے دل کے اندر اشتاق پیدا ہو گیا، کہنے لگا میں بھی تو دیکھ کے آؤں، جس کے مدینے میں چرچے، جس کے مکے میں چرچے، جس کے چار چفیرے چرچے، میں بھی تو دیکھ کے آؤں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مدینے میں مسجد نبوی میں آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے تھے، کسی نے کان میں کہہ دیا فسانہ کا بھائی عادی آیا، حاتم طائی کا بیٹا آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا عدی بن حاتم مسجد کے دروازے پر آیا، انہیں بیٹھنے کی کئی جگہ نہ ملی، رسول اللہ نے اپنی چادر کملی مبارک اٹھائی اور یوں کر کے عدی بن حاتم کی طرف پھینک دی، انہوں نے یوں کر کے کیچ کی، انہوں نے کہا کون؟ ابھی نہیں پتا کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، ابھی نہیں پتا گالی دے کے جائے گا یا کلمہ پڑھ کے جائے گا۔ جب یوں کملی مبارک پھینکی تو اس نے کہا کیا کروں؟ اللہ اکبر، آپ نے اشارے سے فرمایا اسے نیچے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جا۔ دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور رو کے کہنے لگا یہ نیچے بچھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تاج بنانے کے قابل ہے۔ جو دوسروں کے لیے سر کی چادریں، جو دوسروں کے لیے اپنی کملی اتار کے دے دے، وہ بادشاہ نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ کا رسول ہوا کرتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پہلی مرتبہ دربار میں آیا، چادر بچھ گئی اس کے لیے، اور چادر بھی عام چادر نہیں، نبوت والی چادر بچھائی، جس کملی کو یا ایھا المزمل قم اللیل یا ایھا المدثر قم فانذر۔ پہلی مرتبہ دربار میں آیا، معیار انسانیت کا معیار بڑھایا، کلمہ بعد میں پڑھا۔ خدا کے واسطے مسلمانوں، موت دروازے پر، آپ کو پتہ نہیں یقین ہو لیکن مجھے یقین کوئی نہیں، پتہ نہیں میں عصر کی نماز پڑھ سکوں کہ نہیں پڑھ سکوں، پتہ نہیں میں یہاں سے حجرے میں جا سکوں کہ نہیں، پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کے مصلی پر آ نہیں سکوں، تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے میں کر لو اللہ کو راضی، کہہ دو بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ۔ لو اتنے سے اللہ مان گیا۔ اگر سچے دل سے آپ نے کہہ دیا تو خدا کی قسم اتنے سے اللہ ہماری مان گیا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو ہم سمیٹ کے یوں کر کے ہتھیلی پر لا دیں گے، ایسی جس کے پیچھے بھائی کو قتل کیا تھا یہی تھا، جس کے پیچھے ماں کی چٹیا پکڑ کے چھینچی تھی یہی تھا، جس کے پیچھے ماں باپ کی داڑھی نوچ دی تھی یہی تھا، جو بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر جس کو ذلیل کر دیا تھا یہی زمین تھی۔ لا اسے تجھے آج میرے عذاب سے بچا سکے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، جب اللہ سامنے آ جائے گا
کیا دعا دی رحمت والے نبی نے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو. آپ نے فرمایا تھا یا اللہ یہ طلحہ میرا تیرے پاس آ گیا, محمد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کے سفارش کر رہا ہے, قیامت کا دن ہو اے مالک کائنات جب یہ تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو, اللہ یہ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے, تو طلحہ کا چہرہ دیکھ کے ہنسنے لگ جائے. دعا کرو اللہ کو ہمیں دیکھ کے غصہ نہ آ جائے, یہاں بھی اللہ کو دیکھ کے غصہ نہ آ جائے, اور آیا ہوا ہے دعا کرو اللہ کا غصہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے. وجیء یومئذ اگلا سٹیپ, کلا اذا دکت الارض دکا دکا, یہ زمین جس کے اوپر پوری انسانیت, جانور, جرند پرند سارے راج کرتے پھر رہے ہیں, اللہ وغیرہ سمیٹ کے سامنے لائی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا, فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, تیرا رب بھی آ جائے گا زمین سامنے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وجیء یومئذ بجہنم, پھر جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا. یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, یوں کھینچ کے لایا جائے گا, پھر کہے گا او ہو یہ کیا ہو گیا. جس کا بتایا تھا رحمت والے نبی نے, جس کا مسجد کے ممبر پر اعلان ہوا کرتا تھا, وہ تبلیغی جماعت کا فرد جس کے پیر میں جوتا بھی ٹوٹا پشتو بولا کرتا تھا, اسے پنجابی سے واسطہ ہی نہیں تھا. ہم اس وہ جب مسجد میں کھڑے ہو کے 6 نمبر بیان کرتا تھا, ہم دیکھ کے ہنسنے لگ جایا کرتے تھے. سچ کہہ رہا تھا, سچ کہہ رہا تھا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, یوں منہ میں انگلی ڈالے گا, یوں انگلی ڈالے گا, اندر انگلی جاتی رہے گی, ہاتھ چلا جائے گا, کونی تک ہاتھ چلا جائے گا, احساس ہی کوئی نہ ہوگا, پورے کا پورا ہاتھ چبا جائے گا. یوں سر جھکائے گا, اللہ کہیں گے تک میرا, یوں سر نیچے ہوگا, خدا کی اللہ کی طرف دیکھنے کے قابل نہ ہوگا. پھر ٹپ ٹپ چہرے سے پسینہ گرتا رہے گا. میرے نبی نے فرمایا کسی کا پسینہ ٹخنوں تک, کسی کا پنڈلیوں تک, کسی کا گھٹنوں تک پسینہ آ جائے گا. اپنے پسینے میں یہاں تک پسینہ آ جائے کہ کشتی بھی اس میں آسانی سے چل جائے گی. اللہ اکبر کہے گا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, ایک مرتبہ واپس چلا جاتا, کبھی میں گناہ ہی نہ کرتا, کبھی میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا, کبھی میں رحمت والے نبی کے حکموں کی عدولی نہ کرتا. اللہ اکبر. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد, پھر جو اللہ عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی نہیں, یہ چکھنا پڑے گا جو اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے. جاؤ 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 میرے ویرو. جب رحمت والے نبی نے فرمایا دنیا تمہارے گھر کے دل کے اندر گھر کر لے, تمہیں دنیا حب مال حب جا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے, تو روزانہ قبرستان میں جا کے پھیرا مارا کرو, کسی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو, اور تصور کیا کرو یہ وہ لوگ ہیں جو پیر محل میں الیکشن لڑ کے لے کے 1 لاکھ ووٹ لیا کرتے تھے, آج ان کی قبر کا کتبہ بھی ٹوٹ گیا, ان کی قبر پر کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں آیا ہے. بھرا پڑا ہے پورا قبرستان. میری چاہت یہ جمعہ جلدی ہو, میں گھر جا کے کھانا کھاؤں. کسی نے شادی میں جانا ہے, کسی نے بیاہ میں جانا ہے. قبر والو تمہاری چاہت کیا ہے؟ کاش کوئی بچہ نیک بنا کے آتے, کوئی مسجد کا امام بنا دیتے, کوئی ڈاکٹر, اللہ اکبر, ڈاکٹر بنا دیتے, کوئی انجینئر بنا دیتے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا, کوئی جج بنا دیتے جس کی قلم میں اللہ کا خوف ہوتا, کوئی وکیل بنا دیتے جس کے دلیلوں میں اللہ کا خوف ہوتا, کوئی عالم بنا دیتے جس کے علم میں اللہ کا خوف ہوتا, کوئی مالدار ایسا بنا دیتے جس کے مال میں اللہ کا خوف ہوتا. کاش ایک بنا کے چلے جاتے, ہماری قبر کے اندر کھڑکی کھل جاتی. نہیں یقین آتا, قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھانے والے ایک رات گزار کے دیکھ, تجھے دنیا کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا. کیا بات. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, ایسا اپنے آپ کو بنا لے, اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے دبا لے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن, ارجعی, لوٹ چل. بڑے دکھوں والی زندگی گزار لی, کرائے کے مکان میں بڑے رہ لیے, بڑے اپنے پرائے کے ستم ظریفی جھیل لی. یا ایتھا النفس المطمئنہ, میں تجھے دیکھا کرتا تھا مسجد میں اداس اداس بیٹھا رہتا تھا, میں تجھے دیکھتا تھا فجر کی نماز کے بعد تسبیح پر میرا ذکر کرتا تھا, دنیا دکانیں کھولتی تھی, تیرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. اللہ اکبر.
تیرے پیر محل میں چھوٹا گوشت دکانوں پر، بڑا گوشت دکانوں پہ ختم ہو جایا کرتا تھا، تیری ہنڈیا کے اندر سبزی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے تیرے صبر کو دیکھا، میں نے تقوی کو دیکھا۔ او میرا بندہ، میں تجھے دیکھتا تھا نماز پڑھنے کے لیے کروڑوں کی دکان چھوڑ کے آ جاتا تھا، میں تجھے دیکھتا تھا بستر پر بیماری کے عالم میں، ٹانگوں سے معذور ہو گیا، ہاتھ سے معذور ہو گیا، تجھے وضو کرانے والا کوئی نہیں تھا، پھر بھی اشاروں سے میرے آگے سجدہ کرتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تجھے بیٹا کوئی نہیں دیا، 4 بیٹیوں کے بوجھ میں زندگی گزار گیا، تو نے میرا حکم نہ توڑا، میرے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑا، ان 4 بیٹیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر تلکا جوڑ کر ریڑیوں پہ چھلیے بھول کر، دانے بھول کر، ریڑیوں کے اوپر سیویاں بیچ کے تو نے عزت کے ساتھ عزت دار گھرانوں میں رخصت کیا۔ ایک بیٹی کو بیاتے تیری قبر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تیرے کردار کو دیکھا تھا، تیرے لباس، تیرے کردار میں مجھے میرے محمد کا کردار نظر آتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تجھے دیکھتا تھا جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تیری آنکھ سے آنسو نکل جاتا تھا، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ میں تجھے دیکھتا تھا، پوری گلی میں قربانی کے جانور بندے ہوا کرتے تھے، تیرے بچوں کے چہروں سے مایوسی ٹپکا کرتی تھی، تو اس حال میں نہ شکری نہیں بلکہ الحمدللہ کہہ کے میرا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، عید کی رمضان کی 25 دن گزر جایا کرتے تھے، ہر ایک کے کپڑے درزی سی کے گھر پہنچایا کر دیا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا بکنگ بس مکمل ہوگی، ہاؤس فل ہو گیا۔ میں تجھے دیکھتا تھا، تو راتوں کو اپنوں کے دروازے پر بچوں کے کپڑوں کے لیے ادھار مانگتا پھرتا تھا، لیکن تجھے نہیں ملتا تھا تو گھر کے اندر آ کر صبر کا گھونٹ پی لیتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، بہت دھکے کھا لیے، بہت پریشان ہو گیا، ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ، آجا بس اس حالت میں آجا، مجھے میری کبریائی کی قسم تو مجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے خاص بندوں میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتوں جی اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دکھیارے کا جنت کے دروازے پہ لے جاؤ۔ جب جنت کے دروازے پہ جائے گا، جنت کے دروازے کے نقش و نگار دیکھے گا، سبحان اللہ، رب اکبر کی قسم اس کی زبان سے نکلے گا، اللہ دنیا کی سے ساری تکلیفیں ہی بھلا دے گا۔ یہ جنت، اللہ جنت بھی مانگو، وہ مانگو جس میں اللہ اپنے نبی کا پڑوس نصیب فرما دے۔ جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور رحمت والے نبی کا قرب اللہ کے پاس ہے۔ یا اللہ جنت تو چاہیے لیکن جنت الفردوس ہمیں عطا فرما دے۔ میرے چاند بس آخری بات کہہ کے آپ سے دعا لوں، اگلے جمعے تک آپ سے چھٹی لے کے جاؤں گا، اللہ کرے ملاقات کی پینگ ہماری برقرار رکھے اپنے گھر کے اندر۔ خدا پاک کی قسم جو نبی نے کہہ دیا سو کہہ دیا، جس چیز کا انکار کر دیا وہ کر دیا۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، نبی علیہ السلام کا دور ہے، کتنی فرما برداری، اللہ اکبر، ان کے بارے میں اعلان ہوگا، یا ایھا النفس کتنی فرما برداری۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں، مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، ایک صحابی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، بیوی کو کہہ کے جا رہا ہے غیرت بھی بچائیو، حیا بھی بچائیو، ایمان بھی بچائیو، بلا کسی شرعی عذر کے گھر سے نہ نکلیو، میں تجھے حکم دے کے جا رہا ہوں۔ 4 دن گزرے تھے، 4 اگلی گلیوں کے اندر اس کا باپ رہتا تھا، بیمار ہو گیا، بھائی دروازے پر آئے، ابا بیمار ہے، ہر دوا پلا دی، ٹانگیں دبا دی، سر کے تیل کی مالش کر دی، لیکن ابا کہتا جب تک میری بیٹی نہیں آئے گی میرے جی کو قرار نہیں آئے گا۔ کہنے لگی ویرا، شور اللہ کے راستے میں گیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کیا تھا بغیر شرعی عذر کے باہر نہیں جاؤں گی، ہاں میں دعا تو کروں گی ابا ٹھیک ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوں گے، مسجد نبوی میں فاطمہ کا ابا بیٹھا ہوگا، ان سے جا کے پوچھا اگر وہ اجازت دے تو چلی جاؤں گی، اور ساری بات منو نے ایسے بتانا۔ اب جا کے بتائی اللہ کے نبی میرا بہنویا اللہ کے راستے میں گیا، بیوی کو منع کر کے گیا کہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، ابا بیمار ہے، عیادت کرے یا شوہر کا حکم پورا کرے۔ آپ نے فرمایا شوہر کی بات کو ماننے اللہ دنیا آخرت میں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ آ کے دروازے پر بہن، حضور علیہ السلام کہہ رہے گھر رہ، شوہر کی اجازت کوئی نہیں۔ اگلے دن اعلان آیا، اگلے دن بھائی دوڑتا آیا، اللہ اکبر، اور آ کے دھاڑے مار مار کے انہوں نے لگا، اندر سے آواز آئی بھائی ابا مر تو نہیں گیا؟ کہاں ابا مر گیا ہے۔
اب تو آ جا. کہنے لگی بھیا وہی بات ہے, ابا کے جینے مرنے پر شریعت تو نہیں بدل سکتی, احکام تو نہیں بدل سکتے. جب حضور صحیح سے پوچھ کے, کتنی مقدروں والی بیٹی ہوگی یار, سبحان اللہ. اللہ تجھے مجھے بھی ایسی لاڈلیاں عطا فرما دے, اللہ تجھے مجھے بھی ایسی چاندنیاں عطا فرما دے جو اپنے گھر میں رہے تب بھی ان کے چاند کی چمک رہے, سسرال میں جائیں سارا گھر اپنی غیرت اپنے کردار سے چمکا دے. ویرو خدا کی قسم, جہاں ایمان کی سلامتی کی, جہاں کاروبار کی دعا کرتے ہو, وہ بچوں کی سہاگ کی سلامتی کی دعا کیا کرو, بچوں کے خیر کی دعا کیا کرو, بچوں کے سسرال اچھے مل جائے دعا کیا کرو. یہ چیزیں پیسے سے نہیں ملا کرتی, سکون میرے عزیز و عزت خوشی نصیبے سے ملا کرتی ہے. پھر حضور علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا مر گیا, اب تو حکم دے دو. فرمایا اللہ اکبر, اللہ کے حکم کے بعد سب سے حکم پورا کرنا شوہر کا حکم ہے, میں اجازت نہیں دے سکتا. اس کو دعا کر. کملی والے, اگر آپ اس بچی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تو باپ کا جنازہ اٹھ کے گھر لے جانے کی اجازت دے دیں. رستے میں قبرستان پڑتا ہے تو لے جاؤ. اللہ اکبر, جنازہ اٹھا, گلی میں شور ہوا, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہ اللہ اکبر, مرا باپ تیرے دروازے پر آ گیا. اللہ کہنے لگے حضور سے پوچھ کیا کہ مجھے چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں. جب گنجائش مل گئی, اللہ اکبر, تجھے پتہ اس نے کیا کیا؟ اپنے باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا اور ٹپ ٹپ آنسو باپ کے چہرے پہ گرے. عرش والے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ, میں نے باپ کی تیمارداری کو چھوڑ دیا, باپ کی وفات پر افسوس چھوڑ دیا, میں نے تیرے نبی کا حکم پورا کیا, میں نے تیرے بھی نبی کی شریعت پر دبانے نہ دیا. جولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی مال کا, اگر تجھے یہ میرا کردار پسند آیا میرے ابے کی بخشش فرما دے. بس جنازہ اٹھا, قبرستان کی طرف جنازہ اٹھا, ادھر آمنہ کے لال نے رونا شروع کر دیا. ادھر جنازہ قبرستان کی طرف, ادھر سید المرسلین کی آنکھوں میں برسات شروع ہو گئی. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے یارو جلدی جاؤ, اس بچی کو جا کے کہہ دو جو تُنے تقوی اور پردہ کر کے دکھایا, اللہ کی عزت کی قسم محمد اٹھا کے کہہ رہے ہیں اس غیرت کے اوپر اللہ نے تجھے بھی بخش دیا, تیرے باپ کو بھی اللہ نے بخش دیا ہے. اور میرے بھائیو خدا کے واسطے دین سیکھو, دین سکھاؤ. لاؤ اپنے گھر کے اندر ایسی اور کتاب, لاؤ اپنے گھر کے اندر ایسا مزاج جس سے پتہ لگے فاطمہ کون تھی. یہ کوئی عام عورت نہیں تھی, یہ وہ عورت تھی جس کو دیکھ کے فرشتے بھی حیا کر لیا کرتے تھے. خدیجہ کون تھی جس پہ خدا کا سلام آیا, اللہ عائشہ کون ہے جس پہ اللہ کا سلام آیا, زینب کون ہے جس کا نکاح عرشوں پہ خدا نہیں پڑھا دیا. اور میرے عزیزو یہ وہ عورتیں, خدا کی قسم آپ میں جنت کے طلبگار ہیں, جنت ان عورتوں اور مردوں کی طلبگار ہے. اللہ ذوق میں, شوق میں, ایمان میں کردار صحابہ نصیب فرمائے, سیرت مصطفیٰ نصیب فرمائے. بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمد.